مرازار چاروں کا السلام علیکم مراکش بزانہ ماشمارا وشت کنا چکے بلوچستان نگیگیں جاور میں درستان دیما ہاں بلوچستان اس جگہ کے ہستیں محفوظ نہیں بلوچستان غیر محفوظ قومی شاعرہ بلوچستان غیر محفوظ بلوچستان کیپٹل سٹی کوئٹہ بلوچستان دیگے دمغ یا اضلاع کے ہستاں ادا مہلوک کے واسطے جنجال بازاں جو کہ ماں وسطی مراکشام کا پتران کو تکا کہ بلوچستان بجٹ یک مزن ایسائی لینڈ آرڈر امن و امان سیکورٹی سرا جنک بھی جو کہ وفاقہ ششرب کلدارے سیکورٹی نامہ دیا کہ گبو گائیں اور دومنی مگا بلوچستان آلات انتہائی کشیدہ تو بلوچستان دیگے دور و دراجیں دمگاں یل بدے اگر ماں بلوچستان کیپٹل سٹی کوئٹہ بچاریں کہ انا اڑک ادھر 20 کلومیٹر دوریں دوشی ادھر سیلہ بندیں مردمہ کہتے ہیں اور قبیلہ نرمیانہ شدید جڑب بوتا تو ہمیں کو شک بوگائیں کہ 4 مردم بھی ایران و بستہ گیش ٹپی بوتا تو دومنی مگا مگنے کے بعضی مردم تقریباً 12 یا 20 مردم کے ہستہ آنی بیگوا بو گیا مال دیما پیدا کی تو غیر مصدقہ اطلاعات ہمیشہ کہ آنی تو کا چیزیں لاش کے ہستے ہیں کوانی تھام دھس کپتا تو دومنی مگا اب یہ واقعہ کے ہستے ہیں کوئٹہ 20 کلومیٹر دور انا اڑو کا کلی بابریہ پیشت کا تو اودا دوم مگندگائیں کہ پولیس اور فرنٹیئر کور مشترکہ سیکورٹی چیک پوسٹ قائم کرنے کے فیصلہ کنک بوتا تو اسی مول مراد گز دمگا امن و امان صورت اعلیٰ گہتر کرنے گی تو کوئٹہ انتہائی غیر محفوظ شہری جوڑ بوتا تو اودا مہلوک کے ہستے چیوڑا روتے ہیں یا اودا مہلوک کے جنجال چیوڑا کم بوت کرنا تو یہ مجموعی صورتحال کے ہستے کشیدہ ہیں تو دومنی مگا مگنے کے واقعہ پد انا اڑو کے جہمنند کے ہستاں یا قبائلی مردم کے ہستاں کوئٹہ شہرہ ایئرپورٹ روڈا کے ہستے اور احتجاجی کیمپ پہ جتا اور زاشانی کنگا تو آنی کو شک ہمیشہ کے نوکیں چیک پوسٹ جوڑ کرنے کا مسئلہ نبی تو آن لوٹ ہمیشہ کا واقعہ ہے شفاف تحقیقات کنک بھی ذمہ دار عناصر کے ہستاں قانون کٹیرا آ رہا اور بیگوائیں مردم کے ہما مسلح مردمہ آوار جتگاں تو اہم دیما آ رہا تو مروچی میں کوشش کرنے کہ وہ قبائلی مردم یا وزارت داخلہ بلوچستان ذمہ دار کہتے ہیں آنگوں کا پتران بکن تو یہ مجموعی تفصیلات کہتے ہیں یا اپڈیٹس کہتے ہیں یا صورت حال اوالا مروچی بلال فیروز کے میں کوئٹہ رپورٹ رہی ہوں گیشن کا پتران کریں پتہ میں کوشش کریں کہ حکومت اور قبائلی مردم کہتے ہیں آنگوں کا پتران بھی یہ ادھر لائن سر میں کوئٹہ رپورٹر بلال فیروز امرازاری کے گیشن کا پتران کریں السلام علیکم بلال وعلیکم السلام بلال بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہے پروگرام میں شریک ہیں تو بلال جو یہ افسوسناک واقعہ انا اڑو کلی بابری میں پیش آیا جو ایک خونریز تصادم پیش آیا صورتحال تال کشیدہ ہے جو قبائلی لوگ ہیں جو متاثرین ہیں ابھی بھی ایئرپورٹ روڈ پر بیٹھے ہوئے تو کیا اپڈیٹ ہیں کیا تفصیلات ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور جو مسلح افراد تھے وہ کہاں سے آئے اور انہوں نے جو ہیں قبائلی لوگوں پہ حملہ کیا کچھ لوگ جہاں بحق بھی ہو گئے ابھی بھی جو ہیں کچھ زخمی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً کچھ لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں جی بالکل یہ جو علاقہ ہے ہم نروڑک کا علاقہ ہے جو کہ کوئٹہ شہر سے 20 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے اور یہاں پر جو ہے ایک قلعی ہے قلعی ببری جس کا نام بتایا جا رہا ہے وہاں پر گزشتہ شب جو ہے مسلح دہشت گردوں اور اڑک قبائل کے درمیان جو ہے خونریز جھڑپوں کا واقعہ رونما ہوا جس کے بعد جو ہے صورتحال جو ہے وہ تاحال کشیدہ بتائی جا رہی ہے ان جھڑپوں کے دوران جو ہے 4 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 20 سے زائد زخمی ہوئے تھے جن کو جو ہے اس وقت سول اسپتال کوئٹہ میں جو ہے طبی امداد دی جا رہی ہے جب کچھ کو جو ہے ٹراما سینٹر میں منتقل کیا گیا ہے لیکن یہاں پر تعجب کی بات یہ ہے کہ ان علاقوں میں سے جو ہے تقریباً 20 کے قریب لوگوں جو ہیں ان کو لاپتہ بھی قرار دیا جا رہا ہے کہ وہاں جو یہ مسلح اشخاص تھے جنہوں نے جو ہے حملہ کیا تھا نوڈا کی وادی پر وہ وہاں سے کچھ 20 جو ہے لوگوں کو اپنے ساتھ کڈنیپ کر بھی لے گئے تھے اور اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مزید 9 لاشیں برآمد ہوئی ہیں ہناوڑا کے ان پہاڑوں سے جو کہ انہی جو لاپتہ اشخاص ہیں ان کی ہو سکتی ہے لہٰذا جو قبائلی عمائدین ہیں جو کہ اس جو ہے ایئرپورٹ روڈ پر اس واقعے کے خلاف احتجاجی دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ اطلاع جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ کو دی گئی ہے لہٰذا ہم نے جو لاشوں کو اٹھا کے لانے کا اور اس بات کی تصدیق کرنے کا جو ذمہ ہے وہ بھی ضلع انتظامیہ کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ ہی وہاں جائیں اور وہاں سے جو ہے ان کی تصدیق کریں اور وہاں کا لے کریں قبائلی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جو مسلح اشخاص تھے یہ جو ہے ہماری زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں
ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے پہاڑوں میں رہتے ہیں اور کچھ دن قبل بھی جو ہے انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ جو ہے ہماری زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، مگر وہاں پر موجود قبائلی عمائدین نے جو ہے خود اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے ان کو فائرنگ کے ذریعے سے پیچھے دھکیل دیا اور یہ معاملہ جو ہے ختم ہو گیا تھا، لیکن گزشتہ شب جو ہے ایک بار پھر انہوں نے جو ہے اٹیک کیا ہے اور ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے جھڑپیں بھی ہوئیں اور جیسے کہ میں نے بتایا 4 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 20 سے زائد زخمی ہیں اور کچھ جو ہے لاپتہ بھی ہیں۔ تو فی الحال جو ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ اب بھی وہاں پر موجود ہیں، مگر ان کا کہنا ہے کہ ہم ان کو جو ہے مزید جو ہے لڑائی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس دفعہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ان پر اٹیک کیا ہے وہ کافی جدید اسلحے سے لیس تھے، ان کے پاس جو ہے راکٹ لانچرز بھی تھے، لہٰذا ہم جو ہے ضلع انتظامیہ یا جو ہے حکومت بلوچستان کی جانب بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وہاں جائیں، ہمارا علاقہ جو ہے وہ وہاں پر کارروائی کریں اور امن کا قیام کریں۔ اسی سلسلے میں جو ہے انہوں نے گزشتہ رات سے ہی ایئرپورٹ روڈ پر احتجاجی دھرنا دیا ہوا ہے اور وہاں بھی یہی مطالبہ لیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ہمارے علاقے میں جائیں اور وہاں پر جو امن کا قیام ہے اس کو جو ہے گارنٹیڈ بنائیں تاکہ ہمارے علاقے میں جو ہے امن و امان بحال ہو سکے۔ مین مدعا اگر بیان کی جائے تو ان مظاہرین کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو مسلح لوگ ہیں یہ جو ہے ہماری زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ہم کسی صورت ہونے نہیں دیں گے۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے حکومت بلوچستان کی تو انہوں نے جو ہے کلی ببری ہناوڑک میں جو ہے پولیس اور فرنٹیئر فورس کی مشترکہ سیکیورٹی چیک پوسٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کا جو ہے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور گزشتہ رات بھی جو ہے جو وزیر داخلہ ہیں ہمارے وہ ان جو ہے مظاہرین کے پاس گئے اور ان سے مذاکرات کیے اور پھر انہوں نے وادی ہناوڑک کا دورہ بھی کیا فورسز کے ساتھ، اور مگر تاحال جو مظاہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو صرف چیک پوسٹ کا قیام ہے اس سے جو ہے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے جو علاقہ ہے اس میں امن کے قیام کو جو ہے وہ گارنٹیڈ بنایا جائے، وہاں پر جو ہے علاقے کو کلیئر کر کے دیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس بات کی گارنٹی دی جائے کہ دوبارہ اس طرح کا واقعہ رونما نہیں ہوگا، اور جب تک جو ہے ہمارا احتجاجی دھرنا جاری رہے گا تب تک جو ہے ہمیں کوئی شیورٹی نہیں ملتی یا جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف یا وزیر اعظم یہاں کوئٹہ نہیں آتے اور ہم سے مذاکرات نہیں کرتے اور اس بات کی شیورٹی نہیں دیتے، تب تک جو ہے ہمارا جو احتجاجی دھرنا ہے وہ جاری رہے گا۔ جی تو لیکن یہ بلال یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ لاپتہ کیے گئے یا ان کو اغوا کیا گیا ان میں سے کچھ کی لاشیں پہاڑوں میں برآمد ہوئی ہے، تو اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ کیا واقعی یہ اس بات میں صداقت ہے کہ کچھ لوگ جو لاپتہ تھے ان کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں؟ جی بالکل، جیسے کہ میں نے بتایا جو مظاہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اطلاع جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کو دی گئی ہے ان دہشت گردوں کی جانب سے کہ جو ہے آپ کے 9 لاشیں جو ہیں ان پہاڑوں پر اور مزید پڑی ہوئی ہیں، آ کے ان کو کلیکٹ کر کے لے جائیں۔ تو ان کا مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہم تو اس قدر جو ہے طاقت میں نہیں ہیں، نہ ہی اس طرح جدید اسلحے سے لے جائیں کہ ہم وہاں جا کر خود اپنی جو ہے پیاروں کی لاشیں وصول کریں، لہٰذا ہم نے یہ جو ذمہ داری ہے وہ ضلع انتظامیہ کے حوالے کی ہے کہ وہ وہاں جائیں اور وہاں پر جا کے جو ہے اس بات کی تصدیق بھی کریں اور لاشوں کو بھی لے کریں، لیکن جو ضلع انتظامیہ ہے یا سیکورٹی فورسز ہیں ان کی جانب سے اب تک اس بات کی جو ہے تصدیق نہیں کی گئی ہے کہ ان کو کوئی لاشیں البتہ ملی ہیں وہاں پر یا نہیں، لیکن جو مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ بالکل ہمیں جو ہے اس بات کی اطلاع موصول ہوئی ہے کہ 9 افراد کی لاشیں وہاں پر موجود ہیں، لیکن ہم ان کو جا کر وصول نہیں کر سکتے، ضلعی انتظامیہ ہی وصول کرے گی، مگر سیکورٹی فورسز نے اب تک اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے کچھ دیر قبل جو ہے اس واقعے سے متعلق جو ہمارے اسپوکس پرسن ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کے بابر یوسف زئی، ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ان سے بھی تفصیلات جاننے کی کوشش کی کہ وہ اس بارے میں واقعات کی جو ہے تصدیق کریں، مگر ان کی جانب سے بھی مجھے یہی جواب ملا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فی الحال جو ہے پکچر کلیئر نہیں ہے کہ جو ہے یہ کون لوگ تھے، کیا واقعہ پیش آیا ہے اور البتہ وہاں پر جو ہے لاشیں موجود ہیں یا نہیں ہیں یا کتنی لاشیں موجود ہیں، یا یہ جو مسلح لوگ تھے یہ اب تک وہاں پر موجود ہیں یا نہیں، لہٰذا ان کی بھی کلیئر کٹ فی الحال ایک ہی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ پکچر کلیئر نہیں ہے۔ تو جو اپنے وزیر داخلہ کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی وہاں پہ گئے، سینیٹر منظور کاکڑ وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، تو کیا یہ امکان موجود ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوگا؟ جو مین مطالبات ہیں
مظاہرین کے جو قبائلی لوگوں کے ناوڑوں کے وہ کیا ہیں اور کیا چاہتے ہیں, کیوں اب جو ہے انہوں نے مذاکرات کو اب تک ختم نہیں کیا؟ جی دیکھیں, گزشتہ رات وہ آئے اور انہوں نے جو ہے مذاکرات بھی کیے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہوں نے جو ہے وادی ہنوڑک کا دورہ بھی کیا, اور اس وقت جو ہے یہ احتجاجی دھرنا ختم کر دیا گیا کہ جو ہے اب جو لوگ تھے وہ جو ہے واپس جا چکے ہیں, اور سیکیورٹی اداروں کی جو ہے بھاری نفری بھی ہنوڑک کی وادی پہنچی گزشتہ رات, اور انہوں نے جو ہے کہا کہ اب ہم آپریشن کریں گے اور جو ہے آپ کے جو لاپتہ لوگ ہیں ان کو بازیاب کروا کے لائیں گے. مگر جب صبح ہو گئی اور صبح تک ان کے جو ہے جو لاپتہ افراد تھے وہ بازیاب نہ ہو سکے, اور جو ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہاں پر جو ہے اب تک وہ دہشت گرد موجود تھے, لہذا اس کے بعد انہوں نے جو ہے دوبارہ سے یہ ایئرپورٹ روڈ پر آج صبح سے جو ہے احتجاجی دھرنا شروع کیا ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک جو وہ مسلح لوگ ہیں وہ پہاڑوں پر موجود ہیں, وہ ہمارے علاقے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اب تک ہمارے جو لاپتہ لوگ تھے جن کو جو ہے کڈنیپ کر لیا گیا تھا ان مسلح لوگوں کی جانب سے, وہ بھی بازیاب نہیں ہو سکے ہیں. لہذا ان کا اب وہ یہی مطالبہ لیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہمارے جو لاپتہ لوگ ہیں ان کو بازیاب کروایا جائے. جو واقعہ پیش آیا اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو جو ہے کٹہرے میں لایا جائے اور ان کو سخت سے سزا دی جائے, واقعے کی شفاف تحقیقات کی جائیں, اور سب سے بڑا ان کا یہی مطالبہ ہے کہ چونکہ اس طرح کا واقعہ جو ہمارے علاقے میں 2-3 بار پیش آ چکا ہے, لہذا حکومت جو ہے ہمیں اس چیز کی گارنٹی دے کہ وہاں پر جو ہے اب ہم امن قائم کر کے دیں گے اور اس طرح کے واقعات جو ہے وہ دوبارہ رونما نہیں ہوں گے. جی بہت بہت شکریہ بلال, آپ ٹائم نکال پروگرام میں شریک رہے. مدار چاروں کا بلال فیروز میں کوئٹہ رپورٹر آئی کو ہمیشہ کے مردم کو شکان کے میں زمین سر قبضہ کرنے کی کوشش ہوتا مسلح مردم کے استعمال آہاں فائرنگ کو تھا تو شاید تو کا 4 مردم بیران 20 ٹپی بوتا 20 تک گیش بلکہ بازی نے بیگو اکنا بوتا تو متاثرین کے استعمال انصاف واسطہ احتجاج کے استعمال اکنا کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ اور دومی مگا حکومت صدقی داتا اور حکومت کو ہمیشہ کے انوکھیں چیک پوسٹ ایف سی اور پولیس سے قائم کا چرشیا چا حالات بہتر بول دومی نمگا آنی کچھ ہمیشہ کے چیک پوسٹ چے حالات بہتر نما واقعہ ہے شفاف تحقیقات کنک بھی ذمہ دار کے استعمال انصاف قانون کٹیرا آرگ بوا بیگوائے مردم بازیاب کرنے بولے ایک غیر مصدقہ اطلاعات ہمیشہ چیزیں بیگوائے مردمانی لاش ہم کوان تھا دستکتا بریک کی ضرورت پتا شو میں نہیں وکائیں گیشن کا پتران کریں. پردار چاروں کا بریک اپد ماشمارا وشت کرنے چکما کا پتران کن گئے انا وڑک ثانیہ حوالہ تو قبائلی مردم کے استعمال زارشانی کن گاہ کوئٹہ ایئرپورٹ روڈا تو آنی 4 مردم بیران 20 چگیش ٹپی بتا بازی نے انگتا لاپتہ اطلاعات ہمیشہ غیر مصدقہ کے بیگوائے مردمان تم چیزیں لاش کو انت دس کب تک تو کبیر افغان صاحب کے استعمال قبائلی رہنمائی انا وڑک کے اور پختونخوا میں سینئر رہنمائی گیشن کا پتران کرنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا تو آپ لوگوں کے جو ہیں لوگوں کو قتل کیا گیا, کچھ زخمی ہوئے, کچھ تار لاپتہ ہیں, تو یہ کون لوگ ہیں؟ کسی تنظیم سے وابستہ یہ مسلح لوگ ہیں یا دہشت گرد گروپ سے ہیں, یہ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں جنہوں نے آپ کے جو لوگ ہیں ان کو قتل کیا ہے؟ دیکھیے, بنیادی بات یہ کہ یہ ہمارے وسائل کے قبضے کی جنگ ہے, ہمارے زمینوں کے قبضے کی جنگ ہے, ہماری جو پہاڑ ہے ان کے قبضہ ہو رہا ہے, ہمارے جو بڑے شہر ہیں ان کے قبضے کی جنگ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اسمبلی نے مائنز اینڈ منرل ایکٹ پاس کیا جس کے ذریعے تمام جو پہاڑ ہے, ہماری زمینیں ہیں, ہماری معدنیات ہے, اس کو الاٹ کیا گیا. ہمارے صوبے میں 29 لاکھ ایکڑ زمین الاٹ کی گئی ہے. اس میں اناوڑ کی ساری زمینیں شامل ہے, شابان کی اور زرغون غر وغیرہ کی ساری زمینیں شامل ہے. یہ زمینیں الاٹ کر دی گئی ہے. اب ان الاٹمنٹ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مصنوعی طریقے سے لشکر بنا کر لوگوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کی پختونخوا نظام پارٹی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے. اور پختونخوا نظام پارٹی اپنے عوام کی تائید اور حمایت سے اس طرح کے تمام منصوبوں کو ناکام بنائے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زمینیں ہیں, ہماری آبا و اجداد کی زمینیں تھی, یہ پہاڑ ہماری ملکیت ہے, یہ سارا وطن ہماری ملکیت ہے. آپ پنجاب سے, سندھ سے, کراچی سے, اسلام آباد سے لوگوں کو لا کر ان کو لاکھوں ایکڑ زمین الاٹ کرتے ہیں. ہماری زمینیں ہیں, آپ ان کو الاٹ کر رہے اور مسلح لشکر بنا کر ان کو تحفظ فراہم کر رہے.
یہ سارا جو جھگڑا ہے یہ اصل میں ہماری زمینوں پر قبضے کی جنگ ہے۔ تو لیکن افغان صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو مسلح لوگ ہیں تو ان کو کس کی پشت پناہی اور تحفظ سپورٹ حاصل ہے جو آپ لوگوں کو یہاں سے بے دخل کر کے آپ کی زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اسمبلی نے ایکٹ پاس کیا، مائنز اینڈ منرل ایکٹ پاس کیا، اور اس کی روح سے ہماری ساری جو پہاڑ ہے، ہماری زمینیں، ان کو الاٹ کیا گیا۔ یہ تو صوبائی حکومت نے کیا ہے، مرکزی حکومت نے کیا ہے، SIFC کے ذریعے کیا گیا۔ اس کے لیے 26ویں آئینی ترمیم میں قانون سازی کی گئی، 27ویں آئینی ترمیم میں قانون سازی کی گئی ہے۔ ظاہر یہ سب کچھ حکومت کی حمایت سے ہو رہا ہے، ریاست کی حمایت سے ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے وسائل کو قبضہ کرے اور ہمارے علاقوں میں جیلی کمانڈر بنا کر ان کو اسلحہ دیا جا رہے، ان کو گاڑیاں دی جا رہی، ان کے ذریعے لوگوں کو دھمکایا جا رہے، ان کے ذریعے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو سارا جھگڑا ہے یہ عوام اور ریاست کے درمیان ہے۔ اصل میں ریاست ہماری زمینوں پر، ہمارے وسائل پر، ہماری معدنیات پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، جس کے لیے وہ مختلف طریقے اور ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ لیکن جو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت بلوچستان نے کہ انا اڑوک میں یا کلی بابری میں پولیس اور فرنٹیئر کور کے چیک پوسٹ قائم کر کے سیکورٹی چیک پوسٹ اور آپ کو تحفظ فراہم کیا جائے گا، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ چیک پوسٹ قائم کر کے آپ لوگوں کو، جو مسلح افراد آپ حملہ آور ہوتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، تو آپ کو تھوڑا بہت تحفظ ملے گا ان سیکورٹی چیک پوسٹوں سے؟ دیکھیے بنیادی بات یہ کہ اگر ریاست آج فیصلہ کرے کہ یہ یہاں پہ دہشت گردی نہیں ہوگی، کسی کو بھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی واقعہ کرے۔ یہاں سے چاونی 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ کوئٹہ پاکستان کی سب سے بڑی چاونی ہے، یہاں پر ہزاروں فوجی لاکھوں کی تعداد میں، یہاں پر چاونی کے بالکل عقب میں پہاڑوں پہ مسلح افراد قبضہ کرتے ہیں، پھر آ کر کلی شموزی، کلی فرنگزی، کلی ببری، اناوڑک میں عوام پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ہمارے لوگ شہید کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو زخمی کرتے، اور ان پہاڑوں پر روزانہ جو حکومت پاکستان ہے، ان کی ایجنسیاں ہیں، ان کے افواج ہے، ان کے ہیلی کاپٹر جو ہے یہاں پر گشت کرتے ہیں۔ حکومت کے پاس جدید وسائل ہے، ڈرون کی شکل میں دوسرے وسائل ہے۔ کیا حکومت اتنی ناکام ہے، ہماری افواج اتنی ناکام ہے کہ وہ ان پہاڑوں پہ نگرانی کا مؤثر نظام نہیں رکھتی؟ ہم کسی طور پر بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں پر جو آنک کے لوگ ہیں ان کو بے دخل کیا جائے، یا جو پکنک پوائنٹ ہے، سیاسی مقامات ہے، یہاں پر جو بیش بہا قدرتی خزانے ہیں ان پہ قبضہ کیا جا سکے۔ تو افغان صاحب یہ بتائیے اب تک آپ لوگوں کتنے لوگوں کو جو ہیں وہ قتل کیا گیا ہے، کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں تاحال لاپتہ ہیں؟ ابھی تک جو ہے 4 افراد شہید ہو چکے ہیں، 16 کے قریب جو ہے وہ مسنگ پرسن ہے، لاپتہ ہے، اور 9 کے لگ بھگ یہاں زخمی ہو چکے ہیں۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جن لوگوں کو یہ اپنے ساتھ لے گئے تھے، اغوا کر کے لے گئے تھے، اب یہ اطلاعات آ رہی ہے، ان کو کنفرم کرنا پڑے گا کہ ان کو بھی قتل کیا گیا ہے۔ تو جو وزیر داخلہ صاحب آپ کے پاس آئے، سینیٹر منظور کاکڑ بھی موجود تھے، مذاکرات کی کوشش کی گئی، تو ان کا کیا موقف تھا اور آپ لوگوں نے کیا موقف اختیار کیا؟ آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ یہ دھرنا آپ کب تک جاری رکھیں گے؟ جو مطالبات مین مطالبات کیا ہیں جن کو تسلیم کرے گی حکومت بلوچستان، پھر آپ لوگ دھرنا ختم کریں گے؟ دیکھیے نام وزیر اعلیٰ سے یہ توقع رکھتے، نہ گورنر سے، نہ GFC سے، نہ DC سے، نہ کمشنر سے، نہ یہاں کے کور کمانڈر سے کہ وہ آ کر یا مذاکرات کرے، نہ ان کے پاس اختیار ہے، نہ ہمارے اسمبلی کے پاس اختیار ہے، نہ ہمارے وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے۔ ڈائریکٹ جو آرمی چیف ہے ان کو یہاں آنا پڑے گا دھرنے میں، اور دھرنے میں عوام کو یہ یقین دہانی کرانا ہوگی کہ یہاں پر دہشت گردی نہیں ہوگی، ہم ان علاقوں کو کلیئر کریں گے، یا امن و امان جو کی بالی ہے اس میں ہم کردار ادا کریں گے۔ اس مطالبے تک جو ہے دھرنا بیٹھا رہے گا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو منتخب نمائندے ہیں آپ لوگوں کے بیلٹ کے، جو پشتون علاقے ہیں وہاں کے منتخب MPA، وہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں جو منتخب نمائندے ہیں وہ قوم 47 کے نمائندے ہیں،
इन 547 के नुमाइंदों ने माइंस एंड मिनरल एक्ट पास किया था। इन्होंने इजाजत दी थी हुकूमत को कि हमारी जमीनों पे लोग कब्जा करे, हमारी जमीनों की अलॉटमेंट की इजाजत दी थी, हमारी जमीनों के इंतकाल की इजाजत दी थी। यही नामियाद असम्बली जो 547 के, इस असम्बली ने ये सारा ड्रामा रचाया और आवाम को इन मुश्किलात से दो चार किया। अब आवाम समझते हैं कि ये जो 547 की असम्बली है ये तमाम मसाइल की जड़ है, लिहाजा इस तरह की असम्बली और हुकूमतों को ख़त्म करके यहाँ पर आवाम की अच्छी जो जमहूरी हुकूमत है वो कायम की जाए। तो लेकिन जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे 47 के जो हैं नुमाइंदे हैं, लेकिन मिनरल्स एंड माइन एक्ट जब पास किया गया है तो कानून पास किया गया है, फिर ये जो है असला के ज़ोर पे आपको क्यों बेदखल करना चाहते हैं? जो कानून साजी हुए है उस पर क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा? देखिए, आवाम किसी सूरत अपने आबा व अजदाद की ज़मीनों पर किसी को कब्जा करने की इजाज़त नहीं देगी। उन्होंने निहायत उजलत में, निहायत जल्दी में, गैर कानूनी तरीके से असम्बली से बिल पास कराया। उनका ख्याल था कि हम बिल पास करके आवाम इन ज़मीनों से दस्तबरदार हो जाएगी, लेकिन आवाम ने मज़म्मत की, आवाम ने फैसला किया कि हम अपने आबा व अजदाद की जो ज़मीनें हैं किसी सूरत इनसे दस्तबरदार नहीं होंगे और हम अपनी ज़मीनों से बेदखल नहीं होंगे। उसके बाद जब इनके लिए मुश्किलात पैदा हुई तो इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करना शुरू किया, मुसल्लह लश्कर बनाना शुरू किए, मुसल्लह जो कमांडर्स है नामियात वो बनाने शुरू किए, लोगों को असला देना शुरू किया, लोगों को डराना शुरू किया, धमकाना शुरू किया। और वो समझते हैं कि इस तरह जो है हम आवाम को डरा कर धमका कर उनको अपनी ज़मीनों से बेदखल करके इन ज़मीनों पे हम कब्जा करेंगे और यहाँ जो बेशबा कुदरती मादनियात है इनसे इस्तेफादा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कबीर अफगान साहब, रहनुमा पश्तूनख्वा में कबायली रहनुमा अन्ना उड़ों का पुत्रान कनगा आयुकुशक हमेशा के अमा कानून साजी के बलूचिस्तान असम्बलिया कनक बुता मिनरल्स एंड माइन एक्ट पास कना को चर्शिया पद असला जोरा मारा में ज़मीना चे बेदखल कना को ज़मीना निसरा कब्जा करने की कोशिश कनक बुआगाएँ तो ये मुसल्ला मरदम के हस्ते रोज़ाना काया और इसके बावजूद के हस्ते में सरा अमला वरा मरदम शहीद कनक, अगवा कनक, ज़ख्मी कनक बुतगमले हुकूमत के हस्ते मुज़ाकरात कनक लूटी चुके आइए गप शमश को था तो हुकूमत मुज़ाकराती टीम अमल सरा चोड़े आइए बीसा नेस्त ब्रेक की जरूरत पता में बता साड़ी भी का पुत्रान कर मड़ादार चारों का ब्रेकअप पद माशुमारा वशत कने चुका पुत्रान बुआगाए मरूची दिल पदर दी वैल के अन्नावड़ों का पेशत का और चर्चिया पद आ कोयटा एयरपोर्ट टोड़ा जारशानी कनगा तो अजब खान मैं को मरदारी कनगा कि आ अन्नावड़ों के कबायली रहनुमाई अयोगेशन का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं, चूँकि ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो झड़पें हुई, मुसल्ला अफराद हमलावर हुए आप लोगों पे, जो है तकरीबन 4 अफराद शहीद और 20 से ज़्यादा ज़ख्मी, कुछ ताल लापता हैं। तो क्या बुनियादी वजह है ये जो मुसल्ला लोग हैं आप पे हमलावर हैं और फायरिंग करके जो है लोगों को कत्ल करके ज़ख्मी करके उनको लापता करके कोई पूछने वाला नहीं है, वो चाहते क्या हैं? असल में बुनियादी वजह यही है कि गवर्नमेंट नाम का रहा ही नहीं है। गवर्नमेंट इस टाइम आवाम को अमन अमान देने में बिल्कुल भी जो है कासिर है। ये वाक़या तकरीबन गुज़श्ता 10 दिनों पहले भी पेश आया था, जिस पर हम बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नमेंट को हमने इन्फॉर्म किया, बताया, उसके साथ बैठे रहे कि भाई ये लोग इस किले के ऊपर हमलावर हुए हैं और इसके प्रोटेक्शन के लिए फोर्सेस तैनात करें। वो लोग टाल मटोल से काम ले रहे थे, मतलब वो एक्टिविटी थी उनकी के ना होने की बराबर वाली बात है। गुज़श्ता रात ये लोग बाकायदा इसी किले के ऊपर हमलावर हुए और साथ 2 और किली है उनके ऊपर भी तकरीबन 150 बंदे जो है हमलावर हुए हैं, जिसमें हमारे तकरीबन कोई 4 नौजवान शहीद हुए हैं, एक सीरियस कंडीशन में है, 7 बंदे जो है हमारे जख्मी है और लिस्ट अभी मौजूदा पहुंची है 11 बंदे, एक लापता है वो अपने साथ ले गए, तकरीबन कोई 16 बंदे और है वो भी लापता है, वो भी वो लोग अपने साथ लेकर के गए। तो लेकिन ये जो हमला कर रहे हैं इसकी वजह क्या है और क्यों जो है आपके इलाके पे आपके लोगों पे हमलावर हैं और चाहते क्या हैं? असल में इनका मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं हो पा रहा है। बड़ी वजह ये कह रहे हैं कि जी हम मुसलमान हैं, आप लोग काफिर हैं।
ہم کہہ رہے کہ جی اگر مسلمانی کی بات ہے تو ہمیں کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر دوسرا کوئی کلمہ ہے جس پر آپ عمل پیرا ہو تو وہ آپ ہمیں بتائیں, موازنہ کرتے ہیں کہ آخر یہ مسلمانی کا یہ کون سا طریقہ ہے. اصل میں کوئی اور ایکٹیویٹیز نہیں ہے. سابقہ ادوار میں بھی اسی طرح کے یہ من گڑت تماشے ہوتے رہے ہیں. جب کبھی ایسے واقعات ہوتے تھے تو بی ایل اے کا نام دیا جاتا تھا. وہ وہاں سے بی ایل اے تردید کرتے تھے کہ ہمارا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے, چونکہ پشتون بیلٹ میں بلوچ پشتون اپنے روایات رکھتے ہیں, نہ پشتون بلوچ ایریے میں اپنے دشمن پر حملہ کرتے ہیں اور نہ بلوچ پشتون ایریے میں اپنے دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں. لہٰذا دوسرا نام لانچ ہوا ہے جو ٹی ٹی پی کے نام سے ہے کہ جی ہم جو ہے تحریک طالبان گروپ ہے, اور وہ بھی کوئٹہ سے تقریباً 25 کلومیٹر پر واقع ہے ہنوڑک. اب یہاں پر ٹی ٹی پی کا انعقاد ہونا اور ایک نہیں سینکڑوں بار وہاں پر آپریشنوں کے نام پر سلسلے ہوتے رہتے ہیں, مگر ہمیں باضابطہ کوئی اس طرح کی کارروائی نظر نہیں آئی ہے. لوگ ابھی یہی لوگ سیولین آبادی تک پہنچے ہیں. ان کا ہم سے یہ ایک موقف رہا ہے کہ آپ ہمیں راستہ دیں, ہم کینٹ جانا چاہ رہے ہیں, ہم کینٹ جائیں گے, آپ لوگ ہمارا راستہ نہ روکیں. ہم نے کہا کہ ایسا کبھی تصور ہی نہیں کرنا کہ آپ بذریعہ ہنہ جا کر کی کینٹ پر حملہ ہو رہوں گی یا شہر کے دوسرے مقامات کو آپ نشانہ بنائیں گے. تو اظہر خان صاحب, جو دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کیا کوئی چیک پوسٹ یا پولیس ایف سی یا دیگر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے, ان کی کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے کہ وہ بالکل دیدہ دلیری سے دن دہاڑے آ کے لوگوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کینٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ سیکورٹی کا کوئی نظام نہیں ہے انا اوڑو کے اس کے گردنوا میں؟ ستم ظرفی کی انتہا یہی ہے کہ جو ہنہ ایریا ہے اور ہرنائی کا ہے, ہم نے پہلے مطالبہ کیا تھا کہ ان دونوں باؤنڈریز کا تعین کرے. واقعہ ہرنائی میں ہوتا ہے, نام ہنہ کا دیا جاتا تھا, اور یہ لوگ جو ایک چیک پوسٹ تھا, تنگ چیک پوسٹ, وہ ان لوگوں نے پہلے یہ بی ایل اے کی طرف سے تھریٹ کی, اس کو دھمکیاں مل رہی تھی کہ جی ہم بی ایل اے کے لوگ ہیں. جب ان کی تردید ہوگی اب ٹی ٹی پی ہو گئے, پھر اسی اسنا انہوں نے جو ہے اس چیک پوسٹ کو مکمل طور پر ختم کیا. تقریباً ہنہ کا ایریے میں ایک ہی ہنہ تھانہ ہے, اس کے بعد کوئی آگے ایسا سمجھ لے کہ آپ کوئی 100-150 کلومیٹر کے فاصلے پر پھر آگے کوئی بھی چیک پوسٹ نہیں ہے. اور جو چیک پوسٹ ہے وہ بھی علاقے کے بالکل اخیر میں ہے, جہاں اس جائے کنواں پر اگر یہ پولیس اہلکاران پہنچنے میں بھی اس کو تقریباً آدھے گھنٹے سے زائد کا ٹائم لگتا ہے کہ وہ لوگ وہاں پہنچیں گے. تو لیکن اس وقت جو ایئرپورٹ روڈ پر آپ لوگوں کی دھرنا جاری ہے, تو کچھ حکومتی وفد وزیر داخلہ بھی آپ کے پاس آئے, تو ان کا کیا کہنا تھا؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ احتجاج ختم کریں اور جو آپ کے مطالبات ہیں لوگوں کی جو بازیابی یا جو لوگ شہید کیے گئے ہیں, زخمی ہیں, تو اس بارے میں حکومت نے کیا موقف اختیار کیا؟ وزیر داخلہ صاحب بھی آپ کے پاس موجود تھا. اصل میں ان کا کیا موقف ہے, انہوں نے گورنمنٹ اپنے آپ کے لیے بنایا ہے, وہ اپنے آپ کو تحفظ فراہم کرے, بڑی بات ہے. عوام کو تحفظ دینا ان کی بس کا کام نہیں ہے. آپ کوئٹہ شہر آ کر کے چیک کر سکتے ہیں, پورا کوئٹہ اس ٹائم مکمل طور پر جو ہے وہ بند ہے, سارا نوگو ایریے میں کنورٹ ہوا ہے. یہ محض ان کی جو ہے وہ سارے تماشے ہیں. ہمارے پاس وزیر داخلہ صاحب آئے تھے, ان کا یہی موقف تھا کہ جی آپ احتجاج ختم کرے, پلا کرے. ہم نے کہا ابھی تک ہمارے بندے لاپتہ ہے. وہاں آپریشن کے نام پر لوگ باضابطہ طور پر گئے ہیں, مگر وہاں سے جو ہمارے بندوں کو ساتھ لے کر کے گئے ہیں, آپ نے اس کو ریسکیو کیا. صوبائی حکومت سے ہمارا کوئی وہ نہیں ہے, اس سے ہم لوگ ایک ٹکے کبھی ان سے نہ ہم امید رکھتے ہیں نہ ہم نے رکھنا ہے, کیونکہ 10 دن پہلے ہم ان کے ساتھ ملے ہیں, ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں. اگر 10 دن پہلے یہ لوگ مؤثر حکمت عملی اپناتے تو آج یہ نوبت کم از کم نہیں آتی اور نہ ہی آج ہمیں یہ شہادتیں موصول ہوتی. تو لیکن آپ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہاں چیک پوسٹنگ قائم کر کے آپ لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا, کہ قیام جو چیک پوسٹوں کے قیام کے بعد امن و امان کا مسئلہ حل ہوگا. تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے, کیا چیک پوسٹنگ قائم کر کے آپ اس مسئلے سے نکلتے ہیں اور مسلح لوگ دوبارہ آپ لوگوں پہ حملہ آور نہیں ہوتے ہیں؟ ایسی ان کی جھوٹی تسلی جو دیتے ہیں, اگر انہوں نے چیک پوسٹیں بنائی ہوئی ہوتی یا اتنی امن و امان کا انہوں نے ریٹ قائم کیا ہے
تو یہ پہلے جو سی ایم ہاؤس وغیرہ اطراف جو ریڈ زون ہے اس کو کھول لیتے, عوام در بدر کی ٹھوکروں نہ کھاتے. یہ ایسی ان کی ابھی شوشائے جو چھوڑ رہے ہیں, بقایا کچھ بھی نہیں ہے, نہ انہوں نے کوئی چیک پوسٹ بنایا ہے. ہاں ابھی چیک پوسٹ بنا کر کے ہم کیا کریں گے؟ ہماری جو نوجوان تو شہید ہو گئے نا, بیوہ تو بنا دیے اس نے, لگتی جگر ماؤں سے تو چھین لیا نا, بچے یتیم بنا دیے. اب یہ لوگ ابھی کر کے بھی اس کو کیا فائدہ ہے؟ مگر یہ ہے کہ یہ ہم کہہ رہے ان کی بدنیتی صاف واضح ہے کہ آج کے دن تک ہمیں وہاں سے ان شرپسندوں کی ڈیڈ باڈی نظر نہیں آئی ہے کہ انہوں نے کسی کو وہاں پر مردار کیا ہے اور وہاں سے وہ لوگ ملے ہیں. ستم ظرفی کی انتہا یہ الگ دیکھ رہے ہیں. ہماری یہ فورسز, یہ گورنمنٹ ہمارے اتنا مفلوج جو کر رہی گیا ہے کہ وہ لوگ وہاں افغان جو سابقہ ملی اردو کی فورسز ہیں ان کو منگایا ہے انہوں نے, وہ خرید و فروخت ہو کر کے ابھی اس کو دہشت گردی کے خلاف یہاں پر لڑا رہے. تو اس گورنمنٹ سے ہم کون سا توقع رکھے؟ تو لیکن جب صاحب جو کچھ بات یہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ یہ زمینوں پہ جو ہے کچھ عناصر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, تو اس لیے مسلح کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو کیا یہ زمین آپ لوگوں کی جدی پشتی زمینی ہے اور اس بات میں صداقت ہے کہ واقعی زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں, اس بات میں صداقت نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ایسا کر بھی رہا ہے تو وہ اتنا زورور ہے جس کے کہ ہمارا اسٹیٹ کمزور پڑ چکا ہے. ہمارا اسٹیٹ اس کو ایسی لا کر کے افواہ و تفہیم سے بات نہیں کرا سکتا تھا. ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے, یہ ایسی جھوٹی خبریں, جھوٹی افواہیں. پہلے میں اونر ہوں زمین کا, وہاں پر میرا 1 انچ کا بھی کوئی خرید و فروخت دکھائے, وہاں میں 25 سے 3,000 ایکڑ کا زمین کا مالک ہوں. مجھے ایک انچ کبھی وہ میرے خریداری کا ثبوت دکھائے. یہ سارے ان کی ڈرامے. 1800 جہاں پر بات چیت ہو رہی ہے, ڈی ایچ اے نے 1800 ایکڑ زمین کی خریداری کی ہوئی ہے, ادھر 18,000 ایکڑ کی بات ہو رہی ہے. 18,000 ایکڑ زمین تو اس کی نہیں ہے نا, اور اس نے خریداری کی بھی ہے جھیل میں, ہن جھیل ایریے میں. یہ ایسی من گڑت افواہیں جو بھی پھیلا رہے ہیں, ایسی کوئی بھی واقعات نہیں ہے. اگر کسی نے لایا ہے تو وہ اتنا زورور ہے. تو لیکن عجب خان صاحب, جو دھرنا ہے آپ لوگوں کا وہ بھی جاری ہے, تو آپ لوگ اپنا دھرنا اسی طرح جاری رکھیں گے؟ اور کیا بنیادی یا مین مطالبات ہیں جس کے بعد آپ لوگ دھرنا ختم کریں؟ کیا وزیر اعلیٰ صاحب آپ لوگوں کے پاس آئے, کور کمانڈر صاحب آ جائے, یا کوئی جو اعلیٰ قیادت آپ لوگوں کے پاس آ جائے پھر اب دھرنا ختم کریں گے؟ کیا مطالبات ہیں آپ لوگوں کے؟ نہیں, اصل میں ہمارے پاس اس ٹائم جو کل رات وہی وزیر داخلہ آیا تھا, اس کے بعد حکومتی کوئی بھی نمائندہ نہیں آیا ہے ہمارے پاس. کیونکہ ہم نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ جو بلوچستان حکومت ہے وہ تو بالکل بے اختیار ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اب ہمارا مطالبہ جو ہے وہ آرمی چیف اور وزیر اعظم سے ہے, وہ آ کر کے ہمیں بتائیے. ہم اس علاقے کے اندر 500 سالوں سے رہ رہے, پاکستان آزاد ہونے سے پہلے رہ رہے. ہمارے محب وطنی کا اب ہمیں یہ صلہ دیا جا رہا ہے. ہمارے علاقہ بڑا پرامن علاقہ ہے. آپ سب کو پتہ ہوگا کہ یہ علاقہ سیر و تفریح کے لیے خاصا مشہور ہے, اور اس کو نوگو ایریا اس طرح بدنظمی کا شکار بنانا یہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ یہ عوام کو جو ہے امن امان جو ہے اس کا تحفظ یقینی بنا کر کے دے. اب ہمارا مطالبہ ہے کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم آئیں گے تب بات ہوگی, ان لوگوں کے ساتھ ہم بات نہیں کر سکتے. تو وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں سرفراز بگٹی صاحب, وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, تو کیا آپ ان سے بھی کوئی ان کی یقین دہانی کے باوجود دھرنا ختم نہیں کریں گے؟ نہیں, یقین دہانی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوا. اس ٹائم کی بات ہے جب وہاں سے وہ ہمیں ان ریٹرن دے گا کہ ہم نے سارا پوزیشن ادھر سے کلیئر کر دیا, کچھ بھی نہیں ہے, اور مستقبل کی ایشورٹی وہ دے دے کہ یہ صورتحال وہاں پر پھر آئندہ نہ کوئی بندہ ہوگا, نہ آپ کے لوگوں کو وہاں زمینوں پر یا وہاں پر پہاڑوں پر کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا. اس طرح کی اگر وہ لوگ ہمیں ان ریٹرن دے سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں ہے تو یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے. یقین دہانی سے کیا ہوتا ہے؟ یقین دہانی تو میں سی ایم صاحب کو بھی کرا سکتا ہوں کہ جی سی ایم صاحب انشاءاللہ اس یقین دہانی کے ساتھ آپ 3 سال کے بعد واپس سی ایم نہیں ہوں گے, 2 سال کے بعد آپ سی ایم نہیں ہوں گے, یہ یقین دہانی دلاتا ہوں. تو یہ بات تو نہیں ہو گئی نا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عجب خان قبائلی رہنما انا پتران کا نگاہ مڑادار چاروں کا چکے ای دل پدردی واقعہ اورش کنک بوتا انا رک کے دمک کلی بابریا اودا 4 مردم کے ہستے قتل کنک بوتگا کشک بوتگا بستا گیش ٹپیاں بازی نے انگتا لاپتہ ہیں. تو غیر مصدقہ اطلاعات ہمیشہ کے آنے تو کم چیزی علاج
दस्तखत तो मुतासरीन के इंसाफ वास्ता आहाँ कोयठा 20 किलोमीटर दूर अतकगा वहाँ एयरपोर्ट रोड निंदांग जो धरना दिया गा आनी बुनियादी मुतालबात हस्ते के आनी कुछ हमेशा के मुसल्ला मरदम कस्ता आँच में जान चुराने की बेगुआई मरदम दीमा आरा ओमा मरदम कस्ता जख्मियाँ आना इलाज मुआलजा तिब्बी सहूलियात और 2 महीने मगा इंसाफ कस्ते अमा कत्ल को तक कुछ तक मरदमा दियक बीबी और 2 महीने मगा कहते हैं कि वदा बलूचिस्तान न सिर्फ ये अन्ना उड़क के वाक़ बल्कि बाज़ दमगा सूरत हाल कस्ते इंतहाई कशीदा ही तो बलूचिस्तान कस्ते ये वदा मुसल्ला मरदम कस्ता आहानी मुकरम सराई और 2 महीने मगा हुकूमती रेट जगह गंदक नबी और सरकार कस्ते बाज़ कोशिशों बावजूद सूरत हाल कंट्रोल को कनगा नहीं तो अमन अमान सरा बलूचिस्तान में गंदे के अरबा कलदार बजट कस्ते एजुकेशन पद 2 नंबर सरा इज़र मुख्तस कनक तबलीश के बावजूद कस्ते सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है बलूचिस्तान कौमी शायरा गैर महफूजा कोयटा बड़ी शहरी कस्ते हैं चूँकि सूरत हाल में दिमाए तो जिस तरह मगब को कबायली रहनुमाई पोलिटिकल पार्टीज़ यानी रहनुमानी गुशक्चिया तो इधर दिलगोश कुतन तो ये आलातानी था हुकूमत बलूचिस्तान गुशक हमेशा के बलूचिस्तान का वज़ीर आला बलूचिस्तान एक गस्त के रोचा स्टेटमेंट के बलूचिस्तान हर इंच ज़मीन ने सारा हुकूमती रेट कहते हैं कहा में तो एक कुछ हुकूमती रेटने के बेगुनाह मरदम जनक बा कुशक बा मुसल्ला मरदम कहते हैं याला हाँ एच कसी आहाना जस्त पुरस कनोक नहीं तो ये आलातानी था हुकूमत कहते हैं यार अच्छे वर्डिंग आमगेज जूरक कपी वो आलातानी कंट्रोल करने के वाला यार अच्छे कनक कपी एक हेमे और मजने सवाल के बावजूद हुकूमत ला एंड ऑर्डर कंट्रोल करने का बेसबूत सिक्योरिटी नाम सर अरबा कलदार खर्च बा को जा रहा तो आम मरदम कहते हैं इस हवाला करने का बोले हुकूमत बलूचिस्तान ये जवाब दिएगा नहीं 2 महीने का मौजूदा हुकूमत दौरे हुकूमत आलात अमा ने जाया अमा अद्दा सर बुतगा के इंतहाई तशवीशनाक तो मल्लू के कुशा कमीशन के ये जावरान था हुकूमत बलूचिस्तान कहते हैं किरदार बाज़ अहम है भले हुकूमत कहते हैं किरदार आवड़ा अदा करने का नहीं कि आइया अदा करना लूटी तो ये नगे की जावरानी गिरफ्तार करने के आतरा हुकूमत कहते हैं दावा का भले हालात अमा वड़ा हाँ के माजिया गंदे के बलूचिस्तान है बुतगा तो अमुक साल कहते हैं हालात बदतरिए ने मगा रवगा तो आलातानी बेहतरिए छोड़े गुंजाइश के अंदर होगा नहीं तो हुकूमत बलूचिस्तान दावा का भले आंसर इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं छोड़ा के अंदर होगा नहीं तो अन्ना और कहते हैं हमारा दमके के कोरमने इलाके बुता तो चुके आने कुछ हमेशा में ज़मीन सरा कब्जा कनाग ओ में को के अस्ता और मादनियात मौजूद हैं तो आना वती कनक मिनरल्स माइन एकटा पद पहले माशिया छोड़ा नहले दावती के में मामलात की शुगीवार करना मावती कुशगा या कुशारन का चौड़ा पद के नबे ब्रे कोमिदा का मराशा तो पास लास बुत्तमन अल्ता बलूच रजा भी अल्लाह बाबू